پھر کچھ جان سے پیارے لوگ بہت ستم ڈھاتے ہیں، اس قدر تڑپاتے ہیں، انسان ریزہ ریزہ بکھر جاتا ہے۔ آج کی کہانی ماہرہ اور ہارون کے نام۔ ماہرہ میٹرک میں تھی، اسے محبت عشق کا دور دور تک کچھ علم نہ تھا۔ ماہرہ اپنی دنیا میں مگن لڑکی کتابوں سے عشق کرتی تھی، بہت لاڈلی سی، دنیا سے لا علم، بہت شرارتی سی تھی، اور سب سے بڑھ کر باتیں بہت کیا کرتی تھی، خوش مزاج سی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن ماہرہ کا کزن گھر آیا۔ ماہرہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، کزن پاس آیا، ماہرہ سے باتیں کرنے لگا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کچھ ایسا نہ کہا تھا۔ ماہرہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ماہرہ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ ماہرہ خاموش رہی، مسکرانے لگی۔ اچھا جی، آپ کو بڑا پتا ہے میری آنکھوں کے بارے میں۔ ہارون کچھ قریب ہوا۔ ماہرہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ماہرہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں بولو۔ وہ پیار سے ماہی کہتا تھا۔ ماہی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ سن کر ماہرہ خاموش ہو گئی۔ ہارون آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہارون پیار سے بولا۔ ماہرہ غصہ نہ کرنا، نہ مجھ پہ چلانا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماہرہ خاموش ہو گئی۔ ہارون پلیز آپ یہاں سے جائیں، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ ہارون کچھ کہنے لگا۔ ماہرہ نے اونچی آواز میں کہا، ہارون پلیز۔ ہارون چلا گیا۔ ماہرہ نے کھانا بنایا، سب کھانا کھا رہے تھے۔ ماہرہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چپکے سے نظریں چرا کر ہارون کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہارون جب ماہرہ کی جانب دیکھتا تو نظر جھکا لیتی۔ ہارون واپس چلا گیا۔ ماہرہ بھی وہ باتیں بھول جانا چاہتی تھی جو ہارون نے کہی تھی۔ ماہرہ نے میٹرک میں ٹاپ کیا، بہت ذہین سٹوڈنٹ تھی۔ بابا کا خواب تھا CSS کرے، لیکن ماہرہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ دن گزرنے لگے۔ ایک دن ہارون گھر آیا۔ ماہرہ کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی۔ ہارون پاس آیا، ماہرہ کے پاس بیٹھ گیا۔ ماہرہ سنو نا، میری محبت کو کیوں قبول نہیں کرتی آپ؟ ماہرہ نے غصے سے کہا۔ ہارون مجھے پڑھنا ہے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے۔ ہارون پیار سے بولا۔ لیکن ماہرہ میں کب کہہ رہا ہوں تم پڑھائی چھوڑ دو، پڑھتی رہو، لیکن میری محبت کو قبول کر لو۔ خدا کی قسم میں پل پل تڑپتا ہوں آپ کی محبت میں۔ میری یک طرفہ محبت میری جان لے جائے گی۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں ماہرہ، جیسا کہو گی میں ویسا بن جاؤں گا، بس میری ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے ہارون کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سرخ آنکھوں سے محبت کی بھیک مانگنے لگا۔ ماہرہ اللہ کا واسطہ ہے، میری محبت کو اپنے پیروں کی خاک نہ بناؤ، میری محبت سینے سے لگا لو۔ ماہرہ کیا کرتی؟ خاموش ہو گئی۔ ہارون ایک بات پوچھوں؟ آخر میں ہی کیوں؟ مجھ سے ہی محبت کیوں ہے تم کو؟ ہارون نے آنسو صاف کیا، پھر آہستہ سے بولا، ماہرہ نہ جانے کب اور کیسے یہ ہوا، بس تم سے عشق کر بیٹھا ہوں۔ اب جو تم نہیں میرے لیے، یہ دنیا بے رنگ ہے۔ ماہرہ نے کتاب بند کی، پھر پیار سے بولی، مجھے پڑھنے دو گے نا؟ مجھے کبھی اپنی انا کے پابند تو نہیں کرو گے؟ ہارون پیار سے بولا، ماہرہ میری ہو جاؤ۔ ہارون آپ کی خوشیوں کے لیے سب کچھ کرے گا۔ ماہرہ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہارون میں محبت کرنے والی لڑکی نہیں ہوں،
لیکن تم نے مجھے محبت پہ مجبور کیا ہے. یہ ہاتھ تھام لو تو پھر کبھی ساتھ چھوڑ کر نہ جانا. ہارون مسکرایا. ہارون قربان جائے. مر تو سکتا ہے لیکن ماہرہ سے جدا نہیں ہو سکتا. یہ پہلا احساس تھا محبت کا جو ہارون کے سمندر میں خود کو ڈوبتا محسوس کر رہی تھی. آغاز محبت ہوا. دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا. پھر رابطہ فون پہ ہونے لگا. وہ سارا دن باتیں کرنا، نہ بھوک لگنا نہ نیند کا آنا، ایک دوسرے کا انتظار کرنا. ماہرہ کو رفتہ رفتہ ایک مرض لاحق ہوا جسے لوگ عشق کہتے ہیں. ماہرہ عشق میں مبتلا ہو گئی تھی. اسے ہارون کے سوا اب کچھ نہ دکھائی دیتا تھا. سانسوں میں ہارون تھا، دھڑکن میں ہارون، تسبیح کے ہر دانے دانے پہ ہارون. ہارون میری جان، کتنی بار کہا ہے آپ کو زیادہ ٹائم آف لائن نہ رہا کرو. یوں لگتا ہے میری جان نکل جائے گی آپ کے بنا. سانس رکنے سی لگتی ہے. ہارون مسکرایا. ہائے میری شہزادی، دور کون کم بخت رہنا چاہتا ہے بھلا؟ میں تو خود تمہارے پیروں سے لپٹا رہنا چاہتا ہوں. اچھا سنو نا ہارون، کبھی یہ پیار کم تو نہیں ہوگا نا؟ ہارون محبت بھرے انداز میں بولا. ماہرہ، جب محبت ہوتی ہے نا پھر اس مقدار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور جب کہیں محبت کی کشتی ڈگمگانے لگے اور کسی ایک کی طرف سے بھی محبت میں کمی آ جائے تو سمجھ آنا چاہیے یا تو محبت میں ملاوٹ ہے یا محبت میں جدائی کا وقت آن پہنچا ہے. اور میری جان، میری محبت ان دونوں باتوں سے بالا تر ہے. میں تمہارا ہونے والا مجازی خدا ہوں اور تم میری شریک حیات. یہ سن کر ماہرہ کے دل کو ایک سکون سا مل گیا. ماہرہ نے اپنی بہنوں کو بتا دیا کہ ہارون مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے. سب بہنیں بہت خوش ہوئیں. امی کو بتاتے ہیں لیکن ماہرہ نے روک دیا. ہارون کہتا ہے امی ابو کو بھیجوں گا، تب تک کسی کو پتہ نہ چلے. اب ماہرہ کا پڑھائی سے دل بھر گیا. وہ اپنا وجود بھی بھول گئی تھی ہارون کی محبت میں. رات کے 12 بج رہے تھے. بارش بہت تیز تھی. بجلی کی خوفناک آواز بھی سنائی دے رہی تھی. ہارون اور ماہرہ فون پہ بات کر رہے تھے. ماہرہ کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کی ہلکی سی گرتی ہوئی بوندیں اپنی ہتھیلی میں بھر رہی تھی. ہارون نے کہا، ماہرہ ایک بات کہوں میری جان، انکار تو نہیں کرو گی نا؟ ماہرہ پیار سے بولی. میرے راجکمار حکم کرو نا، آپ کو بھلا کیسا انکار؟ ان کے ریلیشن کو آج 3 سال ہونے کو تھے. مجھے اپنی تصویر بھیج سکتی ہو؟ ماہرہ نے کہا، کیوں نہیں، ابھی بھیج دیتی ہوں. ہارون ہچکچاتے ہوئے، میری جان تم سمجھی نہیں، میں دوسری تصویر کی بات کر رہا ہوں. ماہرہ سوالیہ انداز میں بولی. کون سی دوسری تصویر میری جان؟ ہارون نے سمجھاتے ہوئے اشارہ کیا. ماہرہ خاموش ہو گئی. ہارون ایسا نہ بولیں، میں آپ کی ہوں، آپ کی ہی رہوں گی. شادی کے بعد ہم نے جنت تک ساتھ رہنا ہے. پھر ایسی بات شادی سے پہلے نہ کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا. ہارون خاموش ہو گیا. ماہرہ میں کچھ نہیں جانتا. اور پھر ماہرہ نے انکار کر دیا. دونوں میں ناراضگی ہو گئی. ہارون نے فون بند کر دیا. ماہرہ تڑپنے لگی. ہارون کا نمبر بار بار ڈائل کرنے لگی. ہارون غصے سے سو گیا. دوسرے دن ماہرہ نے میسج کیا، میری جان کیوں ناراض ہوتے ہو؟ جیسا کہو گے کروں گی. اب ہارون نے کچھ زیادہ کی ڈیمانڈ کر دی. ماہرہ اب ایک رات کے لیے ملنا ہے. ماہرہ یہ سن کر کانپ سی گئی. ہارون، اللہ سے ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ شادی سے پہلے؟ ہارون بولا،
جب تم میری ہو تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ماہرہ نے بہت انکار کیا، لیکن وہ ہارون کو کھونا نہیں چاہتی تھی کسی بھی قیمت پہ، چاہے اس کے لیے اسے رات کا سفر طے کرنا پڑتا۔ دونوں نے پلان بنایا۔ ماہرہ بس اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے مان گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ ہاتھ جوڑ لیے ہارون کے سامنے۔ ہارون، یہ ظلم نہ کرو۔ لیکن ہارون کہاں سن رہا تھا، اور پھر ماہرہ کا دامن داغدار ہو گیا۔ ماہرہ کئی دن تک خاموش سی رہی۔ اس کا دل جلتا رہا اس گناہ پہ۔ وہ سر جھکائے خود سے نظریں چراتی، میں نے ایسا کیوں کیا؟ لیکن پھر خیال آیا، کوئی بات نہیں، بیوی اس کی ہی بنوں گی۔ ہارون، اب رشتہ بھیج دو میری جان۔ ہارون پیار سے بولا۔ ماہرہ، بس 1-2 دن تک رشتہ لے کر آئیں گے امی ابو۔ ماہرہ، جانتی ہو میں نے پلان کر لیا ہے، ہم شادی کے بعد مدینے جائیں گے، مکہ کی فضا میں ہم عمرہ کریں گے، ہاتھ میں ہاتھ تھامے سنہری جاریوں کا نظارہ دیکھیں گے۔ ماہرہ بہت خوش ہوئی تھی۔ ہائے میرے شہزادے، اب بس جلدی سے شادی کا کچھ کرو۔ ماہرہ بہت خوش تھی، وہ خوشی سے جھوم رہی تھی۔ ہارون کہہ رہا تھا، بس 2 دن تک رشتہ لے کر آئیں گے۔ شام کا وقت تھا، ماہرہ کھانا بنا رہی تھی۔ گھر میں امی بتا رہی تھیں اپنے ہارون کا رشتہ ہو گیا ہے۔ ماہرہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ماہرہ پاس آئی۔ امی، کس ہارون کا؟ امی نے بتایا، تیری پھپھو کا بیٹا ہارون، اس کا رشتہ ہو گیا ہے۔ ہارون کا رشتہ؟ ہارون نے دھوکہ دیا تھا؟ ماہرہ بے جان سی ہو گئی، خاموش سی، ساکت۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ امی حیران تھی، کیا ہوا میری لاڈلی کو؟ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کہنے لگا آپ کی بیٹی تو بالکل ٹھیک ہے، پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا۔ کون جانتا تھا، کسی نے اسے زندہ جلا کر راکھ میں بدل دیا تھا۔ ماہرہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہمت بھی نہ تھی۔ ہارون سے پوچھتی، آخر کیوں؟ ہارون لالچی نکلا، اپنی پھپھو کی بیٹی سے شادی کر رہا تھا، جو ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور کروڑوں کی مالک تھی۔ بہنوں نے بہت سمجھایا ماہرہ کو، بھول جا اسے، وہ تھا ہی برا انسان۔ ماہرہ کانپتی آواز میں بولی، میری پاکیزگی، میرے خواب، میرے ارمان، میرے جذبات، 4 سال تک وہ مجھ سے کھیلتا رہا۔ رو رو کر آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بن گئے، جسم بہت کمزور ہو گیا، جیسے موت کے بہت قریب ہو۔ سب بہنوں نے ماہرہ کو بہت سمجھایا، سہارا دیا۔ امی لا علم تھی، آخر ہوا کیا ہے ماہرہ کو۔ پھر اس رات ماہرہ چیخ چیخ کر روتی رہی، جب ہارون کسی اور کو بیاہ کر لایا تھا۔ وہ سب وعدے کہاں گئے؟ وہ مدینے میں جانا، عمرہ کرنا، سب باتیں فریب تھی۔ ہارون مطلب پرست نکلا۔ ماہرہ کی بہنوں نے ماہرہ کو ہارنے نہیں دیا۔ وہ زندگی کی جانب واپس لوٹ آئی، لیکن دل جلتا رہا۔ آخر میرا قصور کیا تھا؟ وہ ایک سوال اسے بہت تڑپاتا تھا۔ ہارون کو گریبان سے پکڑوں اور پوچھوں، کیا میں کوئی کھلونا تھی؟ لیکن خاموش رہی۔ پھر ماہرہ کو اللہ سے عشق ہو گیا، نماز کی پابند ہو گئی اور فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ قرآن پاک پڑھنے لگی تفسیر کے ساتھ۔ وہ جیسے جیسے قرآن پڑھتی جاتی، اللہ کے قریب ہوتی گئی۔ اسے اب صبر آ چکا تھا۔ اب ماہرہ کا کوئی گلہ نہیں تھا۔ اب وہ اپنی ہر بات اللہ سے شیئر کرتی۔ پھر یوں ہوا،
کہ ایک شہزادہ ماہرہ کی زندگی میں آیا. ایک رشتہ آیا. لڑکا بہت خوبصورت تھا اور گورنمنٹ آفیسر بھی تھا، اور اس شہزادے نے ماہرہ کا ہاتھ لیا. ماہرہ اسسٹنٹ کمشنر حارث کی شریک حیات بن گئی. حارث بہت اچھا انسان تھا. وہ ماہرہ کو سینے لگائے دنیا کی ہر خوشی عطا کرتا. ماہرہ نے کہا، حارث کیا ہم عمرہ پہ جا سکتے ہیں؟ حارث مسکرایا. جانا چاہتی ہے میری جان؟ ماہرہ نے پیاری سی آنکھوں سے ہاں کا اشارہ کیا. حارث ڈیوٹی پر چلا گیا. رات کو واپس آیا. ماہرہ کا ہاتھ تھاما. میری جان، پیکنگ شروع کر لو، ہم 5 دن بعد عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. ماہرہ کی آنکھ سے آنسو موتی بن کر گرا. حارث نے پوچھا، کیا ہوا میری جان؟ ماہرہ بچوں کی طرح حارث کے سینے سے جا لگی. آئی لو یو حارث. حارث پیار سے بولا. میری ہم سفر ہو آپ. ماہرہ بولی، حارث کبھی مجھے ٹوٹنے نہ دینا. حارث مسکرایا. ماہرہ یاد رکھنا، جو غیرت مند مرد ہوتا ہے اس کے لیے ایک ہی عورت کل کائنات ہوتی ہے، اور تم میرے دونوں جہان ہو. جاؤ اب میرے لیے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے. پھر ماہرہ سوچ میں گم ہو گئی. میں 2 ٹکے کی محبت کی خاطر کتنا گر گئی تھی. کسی 2 ٹکے کے مرد کی ہوس کا نشانہ بن گئی. کاش میں نہ ڈگمگاتی. پھر سب سے مخاطب ہوئی، اے بنت ہوا سن لو، یہ آج کے مرد صرف جسموں کی محبت کرتے ہیں، بڑے بڑے خواب دکھا کر ہوس پوری کرتے ہیں، اور پھر کسی شہزادی کو خاک میں ملا کر چھوڑ جاتے ہیں. یہ محبت کا کھیل بند کرو ورنہ انجام بربادی ہے. ادھر ہارون کی بیوی نے اسے اپنا غلام بنایا ہوا ہے. سنا ہے ہارون بیوی کے ساتھ تو رہتا ہے، لیکن بیوی میں ماہرہ سی محبت تلاش کرتا ہے، جو شاید اب ناممکن سی بات ہے. سنا ہے وہ تنہائی میں ماہرہ کو یاد کرتا ہے، لیکن اب اسے زندگی بھر گھر جمائی بن کر رسوا ہونا ہے. اور حارث ہاتھ تھامے ماہرہ کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہو گیا ہے.